ایمان کو مضبوط کرنا 100۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ زیادہ تر مسلمانوں کے لیے یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت جنت کی طرف لے جاتی ہے، ایمان کی چھلانگ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصور ان کے ذہنوں میں چھوٹی عمر سے ہی داخل ہو چکا ہے، اور اسے قبول کرنا بھی بالکل واضح ہے۔ ایمان کی اصل چھلانگ دراصل یہ یقین کرنے میں شامل ہے کہ جو شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عطا کی گئی ہیں، جن کا تذکرہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں موجود ہے، اس دنیا میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اور باب 13 الرعد آیت 28۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر منطق سے متصادم نظر آتی ہے۔ منطق یہ بتاتی ہے کہ انسان کو سکون اور خوشی تب ہی ملے گی جب وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ جب لوگ سوشل میڈیا، ثقافت، فیشن اور دوسرے لوگوں کی اکثریت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ سب اپنی خواہشات کی تکمیل کے ذریعے امن اور خوشی حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ شیطان بھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جنت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو ان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنے سے ڈراتا ہے، بنیادی فرائض سے ہٹ کر انہیں یہ باور کراتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا اس دنیا میں ایک دکھی زندگی کا تجربہ کرے گا۔ یہ تمام وجوہ اور مزید چیزیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے سے روکتی ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دینا انہیں خوش رہنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے سے روک دے گا۔ اس کے بجائے لوگ لاشعوری طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں امن عطا کرتا ہے تو وہ مزید حاصل کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سکون حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے جو اسے دی گئی ہیں پہلے اس کی رضا کے لیے۔ یہ ایک شخص کو غیر فعال کرنے کی طرف لے جاتا ہے، جس سے وہ صحیح طریقے سے کام کرنے سے روکتا ہے اور دماغ اور جسم کو سکون حاصل کرتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مطالعہ، سیکھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون حاصل کریں۔ مثال کے طور پر جب کوئی یقین کے ساتھ یقین رکھتا ہے کہ دلوں کا حاکم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہے تو کوئی دنیاوی خواہش ذہنی سکون کا باعث نہیں بن سکتی، جبکہ کوئی مشکل انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی جب تک کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ باب 21 انبیاء آیات 68-69۔ انہوں نے کہا، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت کرو اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔